نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے بینکنگ سسٹم میں تقریباً تمام بینک ہر سال یکم رمضان المبارک کو اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں موجود رقم میں سے زکوٰۃ کی مد میں کچھ اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ سال رواں سن 2024 کے رمضان کے لیے زکوٰۃ کا انہوں نے نصاب بینک نے کیا مقرر کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور دوسرا اس لیکچر میں جو اہم مسئلہ ڈسکس کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ آیا بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں موجود رقم میں سے زکوٰۃ کی مد میں جب کوئی اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا پھر اکاؤنٹ ہولڈر کو اس کے بعد دوبارہ زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی۔ اس حوالہ سے سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کرنسی ہے، روپیہ پیسہ، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جو ہے مال تجارت ہے۔ تو اس حوالہ سے جو نصاب بنے گا وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنے گا کرنسی میں۔ آج 10 مارچ 2024 بروز اتوار کو جو مارکیٹ ویلیو ہے چاندی پر تولہ وہ 2549 روپیہ ہے۔ تو اس طرح 52.5 تولہ چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی کو پر تولہ کی جو قیمت ہے 2549 روپیہ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ جو نصاب کی اماؤنٹ نکلتی ہے وہ 1,33,822 روپیہ 50 پیسہ بنتی ہے۔ تو اگر راؤنڈ فگر میں بات کروں تو 1,33,823 روپیہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے دن بنتی ہے، یہ نصاب بنتا ہے۔ جبکہ بینک نے جو رقم مقرر کی ہے وہ اس سے 1,357 روپیہ زیادہ ہے، یعنی کہ بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں موجود رقم میں یکم رمضان کو جو زکوٰۃ کی مد میں کاٹیں گے وہ 1,35,179 روپیہ ہے، یعنی جس کے اکاؤنٹ میں یکم رمضان المبارک کو 1,35,179 روپیز ہوں گے اس میں سے زکوٰۃ کی مد میں رقم ڈیڈکٹ ہوگی، اس سے کم کی نہیں ہوگی۔ دوسرا جو مسئلہ کہ آیا بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں موجود رقم میں سے جب زکوٰۃ کی مد میں اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس حوالہ سے یاد رہے کہ اگر بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کی پرمیشن سے، اس کی اجازت سے اور اس کی اصل رقم میں سے یعنی انٹرسٹ اور سود کی رقم میں سے نہیں بلکہ اس کی اصل رقم میں سے زکوٰۃ کی مد میں رقم کاٹتے ہیں اور مستحقین زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ تک پہنچاتے ہیں تو اس سے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر مصارف زکوٰۃ تک بینک یہ زکوٰۃ کی کٹوتی کی جو اماؤنٹ ہے وہ نہیں پہنچاتے تو اس سلسلے میں بھی یاد رہے کہ جو زکوٰۃ دہندہ ہے اس کے ذمہ سے زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ باقی جواب دہ عند اللہ وہ رسپیکٹو اتھارٹیز ہوں گے، حکومت ہوگی یا بینک کا جو عملہ ہے وہ جو اتھارٹی ہے وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہ وبال ان کے سر ہے، اس لیے کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بینک کو نمائندہ بنایا ہے، تو اگر وہ اس زکوٰۃ کی اماؤنٹ میں خرد برد کرتے ہیں اور مصرف تک نہیں پہنچاتے تو یہ وبال ان کے سر ہے۔ بہرحال اکاؤنٹ ہولڈر کے ذمہ سے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اکاؤنٹ ہولڈر کی پرمیشن کے بغیر
اگر بینک اس کی اماؤنٹ میں رقم جو موجود ہے اس میں سے زکوٰۃ کی مد میں رقم کاٹتے ہیں، یا اصل رقم کے بجائے سود جو اوپر لگا ہے انٹرسٹ اس میں سے کاٹتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور دوبارہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا وہ اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سود کھانا یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس پر پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ اس کا کیا وبال ہے۔ سود تو حرام ہے، وہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ کوئی اس ویڈیو سے یہ مطلب نہ نکالے کہ بینک میں پیسے رکھنے اور سود کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سخت گناہ ہے سود کھانا، یہ دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے گزار کروں گا۔ بہرحال فی الوقت یہ مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو سود کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اس کی جو اصل رقم ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ کون دے گا۔ بینک دے گا تو کس صورت میں قبول ہوگی اور کس صورت میں بندے کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ صورتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو اگر بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کی پرمیشن کے بغیر یا اس کی اصل اماؤنٹ کے بجائے زائد جو انٹرسٹ کی رقم ہے سود کی اس میں سے زکوٰۃ کی رقم کاٹتے ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اکاؤنٹ ہولڈر کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ باقی کچھ لوگ زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے جب اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں بینک میں تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ وہ اپنے آپ کو قادیانی مینشن کرتے ہیں، اس لیے کہ قادیانی نان مسلم ہے اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے جس کا اہل صرف مسلمان ہے۔ جب قادیانی نان مسلم ہے، وہ عبادت کرنے کا اہل ہی نہیں، تو اس لیے ہمارے آئین میں اس سے زکوٰۃ بھی نہیں لی جاتی۔ تو اس طرح کچھ لوگ چند ٹکوں کے لیے تھوڑے سے نفع اور فائدے کے لیے اتنا بڑا لاس اور نقصان اٹھاتے ہیں کہ اپنے اسلام دین اور مذہب کو ہی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ اسلام کے لیے، ان کے دین کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبال سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس آفت سے محفوظ فرمائے، اس امتحان سے محفوظ فرمائے۔ باقی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ورڈکٹ کے مطابق ہر مسلمان کو یہ ایکسیپشن حاصل ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ خود ادا کرنا چاہے تو وہ بینک کو انڈر ٹیکنگ دے سکتا ہے۔ اس طرح بینک اس کے اکاؤنٹ میں موجود مال میں سے سال گزرنے کے بعد یکم رمضان کو زکوٰۃ کی مد میں رقم نہیں کاٹیں گے۔ تو یا تو بینک کو یہ مینشن کروا دیا جائے، ان سے ایکسیپشن لے لی جائے، یا پھر ان کو پرمیشن دے دی جائے کہ ہم نے جو پیسہ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے اس میں سے زکوٰۃ ہماری مرضی سے یکم رمضان کو کاٹ لی جائے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ زکوٰۃ جو ادا ہوئی ہے وہ بینک کے کاٹنے سے بھی اسی مال میں سے ہوئی ہے جو آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو گھر میں سونا ہے، چاندی ہے، یا کوئی اور رقم پڑی ہوئی ہے، یا بزنس میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، تو ان سب چیزوں کی زکوٰۃ ابھی صاحب نصاب جو شخص ہے، مال کا مالک ہے، اس کے ذمہ بقایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ یہ سمجھے کہ بینک نے کاٹ لی ہے تو گھر میں اور کسی کے پاس جو پیسہ اس سب کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ اسی کی ادا ہوئی ہوگی جو بینک میں پیسہ اس کا موجود تھا، اور بینک میں بھی جو اکاؤنٹ ہولڈر کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کے اکاؤنٹ میں موجود رقم میں سے پیسے نہیں کٹتے، وہ بھی اگر باقی سونے چاندی کے ساتھ ملا کر کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ویلیو پہنچ جاتی ہے تو بندہ خود اس میں سے جو مالک ہے مال کا وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔